اللہ نے کیا فرمایا آگ کو؟ یا نار کونی بردًا وسلام علی ابراہیم. سنو یہاں نکتے موجود ہے، پھر کبھی مت بولنا. وہ آگ دوسرے کو جلا رہی ہے، ابراہیم کو بچا رہی ہے. صرف علی ابراہیم پر چلے کی برکت ہے نا. تو جب صاحب نسبت ہوتا ہے تو وہ ماحول کو جلاتا ہے، ماحول اس کو نہیں جلاتا. وہ جس ماحول میں چلا جائے اس کی حفاظت کرتا ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظ. باقی جل رہے، آپ نے قیاس کیا یار یہ جل رہا ہے. وہ بھی جنید بغدادی ہے، وہ بھی طوائف کے پاس جا رہا ہے، دوسرا بھی جا رہا ہے، مگر جب وہ جا رہا ہے تو وہ طوائف نیک ہو گئی. تو کوئی نہ کوئی تو کسی قدم پر ہوتا ہے. باقی آگ اگر اسے جلائے نہیں تو گرمی تو لگے گی. تو اتنی حفاظت تو ہو رہی نا، مگر کام تو کرنا ہے. دوسرا چلہ تو آگ کو ٹھنڈا کرنا نا. یا نار کونی بردًا وسلام علی ابراہیم. جو تم پر کافر جلائے، جو تمہیں جلائے، یہ بھی ایک آگ ہے. یہاں بھی ذکر آیا. اس آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے خطاب فرمایا، قرآن میں وہ ذکر ہے. اب آ جائے، یہ ہو گئے آگ کا چلہ جسے تم لوگ نہیں مانتے. چلے کہاں سے ثابت ہے بتا رہا ہوں. پانی میں گرا دیا کس کو؟ کتنے دن رہے؟ 40 دن. کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے اگر یہ مجھے نہ پکارتا تو قیامت کی صبح تک اس میں رہتا. پانی کا چلہ ثابت ہو گیا. اب آ جاؤ، ہوا میں کون ذکر کرتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا ہے. کیا اڑ رہا ہے؟ یہ مراقبے والے کیوں اڑتے ہیں؟ یہ آنکھ بند کی، تخت پر بیٹھ کر اجتماعی ذکر ہوتا ہے، یہ انفرادی نہیں. ان کے تخت پہ 700 لوگ بیٹھ رہے اور آپ اللہ کے دربار میں آنکھ چکا ہے. کہتے ہیں جی جنات سے مدد مانگنا حرام ہے. میں نے کہا استعمال کرنا حرام نہیں ہے. ہم جنات کو استعمال کرتے ہیں، مدد اللہ سے مانگتے ہیں. جو اللہ سے مدد نہیں مانگتے وہ مخلوق سے مدد مانگتا ہے. اور یہ جنات اللہ نے ہمارے تابع کیے، تم نے نہیں کیے. جس سے مدد مانگی اس نے بھیجے، تم نے نہیں بھیجے. یہ اس ذکر کے غلام ہیں، وہ اس رب کا کام ہے، اس نے بھیجے. ہم کام لیں گے. استعمال ناجائز نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے ان سے کیا بنایا؟ بیت المقدس. مگر یہاں ایک اور بھی دلیل ہے بہت بڑی، کہ آپ کی جب روح قبض ہو رہی تھی تو ایسے، تو حیات انبیاء یہاں سے بھی ثابت ہے. اس لیے کہ مردہ اتنا نہیں ٹک سکتا. کیا؟ سونے والا اتنا نہیں ٹک سکتا. اور تم یہ ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ کسی فرشتے نے اس کو پکڑا ہو. اور آنکھ کھلی، اس میں چمک بھی ہوئی. بس ہم تم ہی آگاہ ہے اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی ہم ساز نہیں. تو جو زندہ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہوتے ہیں. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب ان انبیاء کو پتہ نہیں کہ کیا ہے. تو پانی کا چلہ اربع عناصر ہے، یہ آگ، ہوا، پانی، مٹی. اب ان سب کے تو ہو گئے. اب اس کو کنٹرول کرنا پہاڑوں کا کام ہے، کیونکہ اس کا تعلق کی زمین سے ہے. تو ایک کو غار پہ بلا کے چلہ کرا ہے پہاڑ پہ، تو موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، کیونکہ اب شریعت آ رہی ہے نا. کیا آ رہی ہے؟ کتاب آ رہی ہے.
اب کتاب کنٹرول کرے گی پوری مخلوقات کو، تو جگہ کون سی منتخب ہوئی؟ کوہ طور۔ تو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وہ جانتا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، یہ اس کے بھید وہی جانتا ہے۔ اس میں یہ راز ہے کہ اب کنٹرولنگ آ گئی تو پہاڑ پر آؤ، کیونکہ زمین جب ہلتی تھی تو پہاڑ کو اس کا میخ بنا دیا۔ اور آپ علیہ السلام کا، ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی انتہا پہاڑ ہے، حضور کی ابتدا پہاڑ ہے۔ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی انتہا پہاڑ ہے، کیونکہ رسالت آ گئی، اور آپ علیہ السلام نبوت ہے، کیونکہ آپ پہلے سے نبی ہیں، آپ پر رسالت 40 سال میں آئی ہے۔ آپ کی نبوت والی زندگی باقی انبیاء کی پہلی زندگی ولایت والی ہے، حضور کی ابتدائی زندگی نبوت والی ہے، آخر والی زندگی رسالت والی ہے۔ یہاں بھی آپ کا مقام ثابت ہوتا ہے، یہ کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اس لیے صوفیاء نے اس بات پہ کہا ہے کہ حضور کی نسبت منتقل نہیں ہو سکتی، فیض آ سکتا ہے، اور باقی انبیاء کی نسبت منتقل ہوتی، ان کے قدم پر، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہوں گے، میری طرح نہیں ہے، بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہے۔ یہاں بھی خصوصیت ہے، یہ باتیں تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں، تصوف کو مان لو، تصوف کا انکار کفر ہے، ان صوفیوں کا انکار کفر نہیں ہے، میں اس سے تمہیں کافر نہیں کہتا، کیونکہ صوفی نہیں ہے، صافی ہے۔ ہم درد کی صافی پی پی کے انسان کا چہرہ صاف ہو سکتا ہے، مگر اس سے صوفی نہیں بن سکتا۔ یہ کیسا صوفی کہ اپنے طریقوں کا انکار کر رہا ہے؟ میرے پاس ایک شخص آیا، یہاں دو ہی مسئلے، اس امت کی بربادی میں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، دو ہی مسئلے ہوں گے، اللہ کی ذات کا ہے، حضور کا، وحدت الوجود کا، باقی میں نے کہیں لڑائیاں نہیں دیکھی۔ یہاں حیات اور ممات ہے، یا الرحمن علی العرش استویٰ ہے، یا وحدت الوجود ہے۔ بس اس چیزوں کو پکڑ کے ایک امت میں ایک شیرازہ بکھرا ہوا، یہ والا ادھر ادھر ادھر۔ او بھائی بچو ان چیزوں سے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ قرآن سے ثابت ہے، اللہ کیسا ہے، کس طرح سے، وما یلیق بشانہ، بس ختم ہو گیا، لڑائیاں کیا کرتے ہو تم؟ وہ بھی یہی مانتے، تم بھی یہی مانتے، یہ لفظی نزاع پھٹا کیا ہے؟ جی اللہ کو مجسم مانتے، فلانا کہتا ہے یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کو حاضر ناظر مانتے، وہ اللہ کو جو ہے نا بقدرت علم مانتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اس پہ بھی بڑھے، اللہ نور السماوات والارض قرآن سے ثابت ہے، اننی انا اللہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب اس کی تعویلات کیا کرو گے؟ ادھر ذات اور صفات کو ماننا پڑے گا، ادھر بقدرت علم ماننا پڑے گا، تینوں عقیدے ثابت ہے، لڑائیاں ختم کرو۔ اور مثل کے لیے ایک اور چیز بھی بتا دوں، اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا، میں نے ہر چیز کی مثال قرآن میں بیان کر دی۔ کیا فرمایا؟ میں نے ہر شے کی مثال قرآن میں، تو اس کی ذات کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی وہ بھی مثل ہو گئے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا۔ اور مثل پہ تمہاری لڑائی ہونی نہیں چاہیے، حقیقت تو یہی سے ہو جاتی ہے۔ دوسرا آ گیا حیات اور ممات کا، ایک کہتے ہیں مماتی کافر ہے، دوسرے کہتے ہیں حیاتی گمراہ ہے، کھینچا ہوا۔ تب فروع مسائل کے اندر جس نے ایک کو گمراہ کہا اور دوسرے کو گمراہ کہا وہ خود گیا، کیونکہ جب دونوں چیزیں ثابت ہے تو ایک کا اختیار کرنا ہے عمل میں اور دوسرے پر ایمان رکھنا ہے۔ تو ایک جگہ ایمان اور عمل ہے اور ایک جگہ ایمان ہے، اگر آپ نے ایمان بھی نہ رکھا تو پھر کہاں گئے؟ تو اس کو کھینچو مت، یہ کہنا کہ حیاتی کافر ہے اور یہ کہنا کہ مماتی کافر ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ درجوں کی لڑائیاں ہیں، جب آنکھ کھلے گی یہ ذکر کے ساتھ ہے، ظاہر میں تم اس کو
کو بھی نہیں پیش کر سکتے. اور جب ذکر کرو گے لڑائی خود بخود ختم ہو جائے. کیوں کہ انسان ایک چکھنے کا, میں نے آپ کو پہلے بولا ایک چکھنے کا مسئلہ ہے, اور دیکھنے والا اس کو حل نہیں کر سکتا. عقلیات میں تم کتنے بھی دلائل دے دو, اس نے ماننا ہی نہیں ہے. میں کہہ دوں میں نے خواب میں ادھر گھوما ادھر گھوما ادھر گھوما, کبھی بھی نہیں مانے گا. مگر جب خود دیکھے گا تو خود ہی مان جائے گا. اس لیے کشف صاحب کشف کے لیے حجت ہے. پہلے مانتا ہی نہیں ہے, جب خود کھلنا شروع ہو جاتا ہے یار سچتا وہی سو خوشتا خوش تو ہے. میرا ایک شاگرد تھا کہ حضرت یہ خواب ایسے ہی ہوتے. میں ٹھیک ہے, تمہارے لیے سارے ایسے ہی ہوتے, جس کو نظر نہیں آتے اس کے لیے ایسے ہی ہوتے, جس کو نظر آتے اس کے لیے ویسے ہی ہوتے. جس کے خواب سچے خواب ہوتے نا, وہ جو دیکھتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. اس کی تعبیر نہیں ہوتی ہے. خواب کی دو قسمیں, تین قسمیں ہیں جو احادیث, ایک نفسانی ہے, شیطانی اور رحمانی ہے. مگر ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حقیقت پوشیدہ ہے. مثال کے طور پہ کیا اس کا ظاہر پہ اثر پڑتا ہے. آپ نے تصور کیا ایک لڑکی کا, تو سوال یہ ہے کہ آپ کے بدن میں جھرجھری کیوں آئی. تصور تو آپ نے کڑی کا کیا ہے نا, یہ آپ کے وجود میں یہ کیوں ہلچل ہونا شروع ہو گئی, یہ حقیقت میں کیوں آ رہا ہے. جب تصور کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے تو پھر حقیقت کا کتنا تعلق ہونا چاہیے. یہ بھی چھوڑو, ایک شخص آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوتا ہے, ادھر آپ کے بدن کے اندر جو ہے نا ہلچل ڈھونڈنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کیا کرو گے. شادی کی تما یہ تم میں خود پیدا ہوئی یا عمر کے ساتھ پیدا ہوئی. جب بالغ ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے پھر اس کو قرآن ماہر چی خواندیم فراموش کردیم اللہ عزیز یار کے تکراری می کنم ہے. یہاں سبق پڑھا لیلا یاد آ رہی ہوتی ہے, نہ مولا یاد ہے, نہ اللہ یاد ہے, نہ رسول یاد ہے, بس اب لیلا یاد ہے. یار ادا لیلا سیدھا میر غضب پہنچ جاتا جی, ٹانگ 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 شروع ہو جاتی ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے, تو عمر کا اثر ہے نا. فطرت یہاں کیا کہتی ہے, اب پھٹنا شروع ہو گیا, اب شادی کرے گا, اب شادی کرے گا تو تنگ آ جائے گا. کہتے شادی کیا ہے, کہا 1 مہینے کا مزہ اور عمر بھر کی سزا ہے. کسی نے کہا یہ وہ میوہ ہے, جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا ہے, جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا ہے. ہم نے کہا دونوں صورتوں میں ہے تو پھر کھا کے پچھتاؤ, نہ کھا کے کیوں پچھتا ہے. جب پچھتانے تو پھر کھا کے پچھتاؤ. تو یار لذت کے لیے شادی مت کرنا, سنت کے لیے کرنا. جب سنت کے لیے کرو گے اور نسل بڑھانے کے لیے کرو گے تو لازمی بات ہے ڈیوٹی, دل چاہے یا نہ چاہے عبادت تو کرنی ہے. تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث والرباع. کرو ان عورتوں میں سے 2 سے 3 سے 4 سے شادیاں. ہم نے کہا ربنا حب لنا من ازواجنا, یا من دے چلو من نے تمہیں بچا لیا ورنہ نہیں بچتے. من ازواجنا جو کثرت سے نکاح کریں گے, کیونکہ ازواجنا جمع ہے, وہ متقین کے امام بنیں گے. چلو من میں تو مجھے کہا حضرت ایک من ہے نا, ہمارے باز ہے. میں نے کہا پھر بھی ہم غالب ہیں, تم اسی وقت رخصت والے ہو. جو زیادہ نکاح کریں گے تو وہ متقین کے امام بنیں گے. کیوں کریں گے؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى والثلاث والرباع کی اس آیت میں نہیں, وہ ان خفتم ہے. اچھا اگر تم خوف رکھتے ہو, ڈرپوک بنتے ہو. حکم 4 کا ہے. ہم نے کہا 4 ضروری اور 1 مجبوری ہے. تم لوگوں کو اللہ کے حکم پہ اعتراض ہے. یہ کہتے ہیں خدا خود بنے ہوئے. کیا بنے ہوئے؟ کہتے ہیں جی لڑائیاں عذر ہی نہیں, ورنہ ایک میاں بیوی کے اندر نہ ہوتی. سب سے زیادہ لڑائیاں ایک والے میں. عورتیں کہتی ہیں یہ ہمارا, تم لوگ پاگل ہو, یہ اللہ نے حکم تمہاری ولایت کے لیے دیا ہے. کیوں کہ جو چیز کسی پہ گرا ہوتی ہے وہی کام اس سے کراتے ہیں. اس مجاہدے کی برکت سے ولایت کی سیڑھیوں پہ پہنچتی ہے.
اس کا نفس نہیں چاہتا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے. عورت کو جو ہے نا مار دو کہ اگر دوسری شادی نہیں. آپ لوگ بہت ایمان والے بنتے ہو. یہ جتنے مذاہب میں ایک اسمبلی کے اندر ایک عورت جو بیٹھی ہوئی ہے, بات جب وقت پر آتی ہے تب پتہ چلتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ اتنا منظور عبادت نے کہ بس اب ادھر دیکھو, وہ کہتی ہے اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, شادیوں کی رخصت دی جائے. کہا تم اپنے شوہر کی کہ کراؤں گی. ایمان یہ تو 5 وقت نماز تہجد گزارے کہ دوسری شادی منہ تو افلا اکراہ فی الدین, تو گیا ساری نیکیاں پانی میں. لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کراہت نہیں, تم نے نبی کی سنت سے اور اللہ کے حکم سے اعراض کرو. ایک بخاری کی روایت مجھے حضرت منگل صاحب نے بنائی, کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے امت کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو کثرت سے نکاح کریں گے. میرے پہ بڑے اعتراض کرتے ہو, میں تمہیں بتا رہا ہوں. اور رہی بات تم حقوق کی پابندی کرو, اگر آپ کے حقوق میں نہیں ہے اس میں تم فیل مت ہونا. باقی وہ تمہارے ساتھ 1 گھنٹہ رہے یا سال رہے, یہ اس کا نصیب اور تیرا نصیب, نصیب پہ تیرا اختیار نہیں. لیکن جب تک تمہارے پاس ہے تو اس کے حقوق میں کمی مت کرنا. اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں, اس مسجد میں بیٹھا ہوں, مجھے میرے رب کا فضل ہے, آج تک میرے دل میں کبھی سوچ اور خیال بھی نہیں آیا کہ میں کس بیوی کو کس پہ اوپر کر دوں. یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے, اپنی کوشش پوری کرتا ہوں. تو یہ چیزیں کی ہے تو تمہیں بتائیے. ایک کرو گے لڑے گی, دوسری کرو وہ زیادہ لڑے گی. میرا بھائی تھا جب اس نے دوسری شادی کی, میں کہہ رہا میں نے تجھے ولی مان لیا ہے. میں کیسے پہلے نہیں مانتا تھا. میں نے کہا اس کا ولایت نکاح سے ہوتی ہے تو میں سمجھ پھر سب کو کہتا کہ میرا مقام ظاہر ہو جائے. کہہ رہے کیوں, کہہ رہے یار بڑا مشکل کام ہے. تو والذین جاہدوا, کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, اس میں مجاہدت سخت ہے, آسان کام نہیں ہے. پاگل ہو جاتا ہے آدمی, وہاں حکم ہے. ایک بیوی پاگل کر دیتی, آدھا دماغ کھا لیتی, دوسرے کا کیا حال ہوگا. دماغ کے 4 ہی کونے 4 کھا جائیں گے. یہ سخت مجاہدہ ہے. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ زنا سے روکنے کے لیے, گناہ سے بچنے کے لیے. معاشرہ خراب ہے, آپ اس میں اغیار کی تقلید مت کرو. باقی چیزوں میں سنت ہے ان کی پکڑتے ہو, یہ اغیار کا مذہب ہے. ایک نکاح پر اعتراض کرنا یہ کافروں کا مذہب ہے, یہ مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے. جن چیزوں کی تم تعریف کرتے ہو وہ اسلام ہے.